اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، بصیرت کی اس نشست کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین محترم، آج کی اس نشست میں بھی ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم المرتبت ہستی کے واقعات سے اقتصاب کریں گے، اور خاص طور پر آپ کا خلیفہ رسول کی حیثیت سے منتخب ہونا اور امت مسلمہ کے لیے عظیم الشان کارہائے نمایاں انجام دینا۔ ہمارے ساتھ چند طلباء بھی موجود ہیں۔ مختصر گفتگو کے بعد ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ ان کے ذہن میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور ان کے نظام حکومت و سیاست کے حوالے سے کیا باتیں ابھر رہی ہیں۔ حمزہ سلیم تشریف رکھتے ہیں، محمد عاطف خان ہیں، قدرت اللہ شہاب ہیں، اور عدیل سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کی سیرت اطہر کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا نام آتا ہے، اور شاید ہی کوئی ایسا واقعہ ہو کہ جس میں ان کا اسم گرامی نہ ہو، ان کا کردار نہ ہو۔ جب ان کی رحلت ہو گئی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے انہیں اس طور پہ خراج عقیدت پیش کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں بڑی کثرت سے آپ کا ذکر خیر سنتا رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی واقعے کا تذکرہ فرماتے تو ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں وہاں سے آیا، ابو بکر میرے ساتھ تھے، عمر میرے ساتھ تھے، میں نے اس طرح کہا، ابو بکر عمر وہاں پہ موجود تھے، ہم فلاں جگہ پہ بیٹھے تھے، ابو بکر عمر میرے ساتھ موجود تھے۔ یعنی انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضرانہ غائبانہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت یاد کیا کرتے تھے اور بڑا ان پر اعتماد فرمایا کرتے تھے۔ مکی زندگی کے احوال میں یہ بات سامنے آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ہر معاملے میں مشاورت طلب فرمایا کرتے تھے۔ مدنی زندگی میں تمام لوگوں نے یہ روایت بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے زیادہ مشورہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا کرتا تھا، اور اکثر ایسا ہوتا کہ نماز عشاء کے بعد صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھتے، پھر انہیں اجازت مل جاتی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر تخلیے میں بھی، خلوت تنہائی میں بھی امت کے بارے میں، حالات و واقعات کے بارے میں، مدینہ منورہ کے معاملات کے بارے میں، اور جو حکمت عملی اختیار کرنی مقصود ہوتی اس کے بارے میں مشورہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک اعتماد کا رشتہ، تعلق ساری عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا رہا، اور اس بارے میں گزارش بھی کی گئی تھی کہ اس کی ایک وجہ ان کا اخلاص، ان کی محبت، کمال وابستگی تھی۔ وہاں انہیں اللہ کریم نے بڑی صلاحیتوں سے بھی بہرہ کیا ہوا تھا، وہ علم انصاب سے بہت اچھی طرح واقف تھے۔ ایام عرب ایک علم ہے، یعنی عرب کے اہم واقعات، تاریخ، حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے دور کے تمام لوگوں سے زیادہ اس سے واقفیت تھی۔
ایام عرب کی جو بہت ساری چیزیں ہیں وہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہم تک پہنچی ہیں۔ اور عائشہ صدیقہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ اسی طرح علم انساب کے حوالے سے جو کچھ محفوظ ہے وہ حضرت جبیر بن مطعم کے ذریعے سے ہے، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ تو سفر کرنا، لوگوں سے ملنا، اور پھر وہاں سے بہت زیادہ واقف ہونا، اس کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ مشورے میں شریک کیا جاتا تھا اور اس پر اعتماد کیا جاتا تھا۔ اور واقفیت اپنی جگہ، مشورہ دینے والے کا جو اصل وصف ہے وہ تو اس کا اخلاص ہے کہ وہ کتنے حسن نیت سے مشورہ دیتا ہے، کتنی دیانتداری سے مشورہ دیتا ہے۔ مشورہ دینے والا امین ہوتا ہے، یہ چیز ہمارے روایت میں رائج ہے، اور یہ ہمیں قرآن و سنت سے ملی ہے کہ مشورہ دینے والا امین ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے ان پر اعتماد فرمایا کرتے تھے۔ ہر مہم میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ عبادات جو ارکان اسلام ہیں، ایک تو ایمان ہے، ایمان میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے، وہ سب پہ ظاہر ہے۔ دو ارکان اسلام ایسے ہیں کہ جس میں امامت ہوتی ہے، اور ایک قائد کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس کی پیشوائی میں لوگ اس عبادت کو انجام دیں۔ ایک نماز ہے، دوسرا حج ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت مبارکہ میں جب آخری ایام میں تغیر آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کو کہو، میرا حکم ان تک پہنچاؤ کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صاحبزادی ہیں۔ انہوں نے عرض کی کہ وہ بڑے رقیق القلب ہیں، رحم دل ہیں، اور آپ سے والہانہ محبت بھی کرتے ہیں، ساری چیزیں ان کے پیش نظر تھی۔ جب وہ آپ کا مصلی خالی دیکھیں گے تو وہ پسیج جائیں گے اور ان پہ گریہ طاری ہو جائے گا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر جب یہ عذر پیش کیا گیا تو آپ نے قدر سرزنش کے انداز میں حکم فرمایا کہ جاؤ اور انہی کو حکم دو۔ تو پھر یہ ڈیوٹی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی حیات مبارک میں ملی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مصلی ان کو تفویض کیا۔ جب حج فرض ہوا تو پہلے سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حج کے لیے تشریف نہیں لے گئے، بلکہ جو وفد بھیجا گیا اس کا امیر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا گیا۔ اسی حج کے دوران میں سورہ برات، سورہ توبہ جسے ہم کہتے ہیں، اس کی وہ آیات نازل ہوئیں کہ جس میں مشرکین کو آئندہ کے لیے منع کر دیا گیا کہ آئندہ وہ بیت اللہ شریف کے حج کے لیے نہیں آئیں گے، اور پھر خطہ عرب کو رفتہ رفتہ شرک سے پاک کر دیا گیا۔ یہ احکام نازل ہوئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور یہ مجمع عام میں سنا دو۔ وہ اس وفد میں نہیں تھے، پیچھے سے وہ پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا دیا ہے، تو بسر و چشم اب آپ حج کی امامت فرمائیں، قیادت فرمائیں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مجھے امیر نہیں بنایا گیا، میرے ذمہ صرف یہ ہے کہ میں یہ احکام مجمع عام میں سنا دوں۔ اور انہوں نے یہ احکامات سنا دیے۔ عرب میں ایک رواج بھی تھا کہ وہ جو اس قسم کے معاملات تھے جس میں کہ جو پہلے کے معاہدے ہوتے تھے ان کی توثیق یا ان کی تنسیخ یا اس کی کچھ تشریح ہو تو وہ صرف قریبی رشتہ دار کی وضاحت قبول کیا کرتے تھے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رشتہ میں، تعلق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت سب سے قریبی تھی، تو یہ ڈیوٹی انہیں ملی۔ لیکن جو حج کی عمارت ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس رہی۔ تو ہم ارکان اسلام کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں بھی ابوبکر صدیق بڑے نمایاں نظر آتے ہیں۔ ایمان تو آپ کا وہ ہے کہ ایک پلڑے میں ساری امت کا ایمان ہو، دوسرے میں ابوبکر صدیق کا ایمان ہو تو وہ بھاری ہو جاتا ہے۔ نماز میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہوئے،
زکوٰۃ میں آپ کا انفاق تو سب سے زیادہ تھا، اور وہ بھی وقت آیا کہ آپ نے اپنا سارا گھر کا اثاثہ ہی حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ روزے کا معاملہ بھی آپ کا ایسا تھا کہ ایک باب ریان ہے نا، جو وہ دروازہ ہے جس میں سے روزہ داروں کو بلایا جائے گا، تو حضور نے فرمایا کہ 8 دروازوں سے آپ کو آواز دی جائے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں بھی آپ رسوخ رکھتے ہیں۔ اور پھر حج کا امیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی زندگی میں بنا دیا۔ تو ہم ارکان اسلام کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہر اعتبار سے نمایاں نظر آتی ہے۔ ایک وقفے کی طرف چلتے ہیں اور پھر حاضر خدمت ہو کے اس تذکرے کو یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین خوش آمدید۔ جی، ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو حکم ہوا کہ حضور کے مصلی پر کھڑے ہوں، اور امیر حج بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہی کو بنایا۔ تو اس طرح ان کی شخصیت ایک نمایاں شخصیت ہو گئی۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ سے حضور نے یہ بھی فرمایا کہ ابو بکر اپنے والد انہیں بلا لاؤ اور عبد الرحمن کو بلا لاؤ، میں ایک وثیقہ تحریر لکھ دوں تاکہ کوئی کل کو ان کے بارے میں اختلاف نہ کرے۔ پھر اس ارادے کو موقوف ہوا کہ اللہ اور مومنین ان کے علاوہ کسی پر راضی نہیں ہوں گے۔ اور ان کی شخصیت بھی ایسی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے یہ پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا انتخاب کیوں ہوا؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہمارے دین کا امام بنایا، ہم نے اپنی دنیا بھی ان کے سپرد کر دی۔ تو اسلام میں جو معیار ہے وہ ایمان اور تقوی ہے، اور ایمان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت کو کون پہنچ سکتا ہے، اور تقوی میں بھی کوئی اور نہیں پہنچ سکتا۔ خود قرآن نے آپ کو الاتقاء کہا۔ حضور نے فرمایا کہ اہل تقوی کے 360 اوصاف ہیں جو سب کے سب حضرت ابو بکر صدیق میں پائے جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے پھر اشارے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری ایام میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مسجد نبوی کی طرف آنے والے سارے دروازے بند کر دو سوائے ابو بکر صدیق کے دروازے کے۔ تو یہ واضح اشارہ ہے، اور اس پہ آج بھی عمل ہوتا ہے۔ جب مسجد نبوی شریف کی توسیع ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی اس توسیع میں آ گیا۔ آج بھی آپ کو وہاں اللہ حاضری کی سعادت دے تو باب السلام کے ساتھ ایک گوشہ ہے، اور وہ اس کی شکل آج بھی ایک حجرے کی طرح ہے، اور وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ بیت ابی بکر صدیق ہے، اور مسجد کی سمت میں اس پہ کبھی بھی دروازہ نہیں لگایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو امت نے ہمیشہ اتنی اہمیت دی کہ حضور نے فرمایا سارے دروازے بند کر دو سوائے ابو بکر صدیق کے دروازے کے، تو وہ دروازہ آج بھی اس سمت میں کھلا ہوا ہے۔ وہاں جائیں تو محسوس بھی ہوتا ہے کہ ایک دروازے کی جگہ ہے، اسے اسی طرح رکھا گیا اور اس میں کوئی دروازہ کواڑ وغیرہ نہیں لگایا گیا۔ سقیقہ بنی ساعدہ میں یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زمام کار سنبھالیں گے۔ اس کے واقعات طویل ہیں، ہم اس کی طرف اس کی تفصیل میں جائیں گے تو پھر بہت سی باتیں رہ جائیں گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود نہیں چاہتے تھے، خود آپ نے اپنے پہلے خطبے میں کہا کہ کبھی بھی عمارت کی خواہش زندگی میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کبھی میرے دل میں نہیں آئی، اور خود جب یہ مشاورت ہو رہی تھی تو آپ نے کہا کہ یہاں عمر ابن خطاب ہیں، ان کو اپنا امیر بنا لیں۔ حضرت عمر ابن خطاب پہ آپ بڑا بھروسہ کیا کرتے تھے اور بڑا اعتماد کیا کرتے تھے، اور ابو عبیدہ ابن جراح ہیں جو امین امت ہیں، انہیں آپ اپنا خلیفہ بنا لیں۔ اور یہ لوگ اس وقت بڑے ان کے اوصاف نمایاں بھی تھے۔ حضرت فاروق اعظم بڑے نمایاں تھے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت کا خطاب دیا، ان پہ مسلم معاشرت میں بڑا بھروسہ کیا جاتا تھا۔ اور جب سیدنا فاروق اعظم بہت زخمی ہو گئے اور لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آئندہ کیا کرنا ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر ابو عبیدہ ابن جراح ہوتے تو میں ان کے لیے وصیت کر جاتا، اور اللہ مجھ سے پوچھتا کہ ان کے لیے آپ نے وصیت کیوں کی، تو میں عرض کرتا کہ تیرے محبوب نے انہیں امین الامت کہا ہے،
اور سالم مولا ابی حذیفہ ہوتے تو میں انہیں یا ان کو کر جاتا، چونکہ میں نے حضور سے سنا کہ سالم نیک آدمی ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ انتخاب میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے بارے میں جو کہا، صحابہ نے اس کو بڑی اہمیت دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے کبھی عمارت کی خواہش نہیں کی، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری یہ ذمہ داری ہے، تو آپ کا فرض ہے کہ آپ مجھے صحیح مشورہ دیں، اور جہاں مجھے آپ دیکھیں کہ میں انحراف کر رہا ہوں، کہیں دائیں بائیں ہو رہا ہوں، تو مجھے ضرور بتائیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ آپ کے سب لوگ جو ہیں وہ میرے نزدیک برابر ہیں، جو چھوٹا ہے وہ بھی میرے نزدیک اس وقت تک جب تک کہ میں اس کو انصاف نہ دے دوں، سب میری نظروں میں برابر ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ ایسا ہوا بھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کر کے دکھایا۔ ایک تو یہ ہے کہ حکمران بننے کے بعد آپ کی ذاتی سیرت کیا ہے، دیانت کا کیا معیار ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ اس وقت کے جو حالات میں جو آپ نے کردار ادا کیا وہ ایک غیر معمولی کردار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بہت سے فتنے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت میں توسیع پھیلی تو کچھ لوگوں کو عرب میں یہ خیال آیا، جیسے مسیلمہ کذاب ہے، اسود انسی ہے، طلحہ اسدی ہے، اشعث بن قیس ہے، اور سجا نام کی ایک عورت بھی ہے، انہیں خیال آیا، انہوں نے اپنے طور پہ نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو یہ فتنے پھیل رہے تھے۔ مسلمہ نے تو یہاں تک جسارت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھ دیا کہ جس طرح آپ اللہ کے رسول ہیں میں بھی اللہ کا رسول ہوں، چلیں مل جل کر اس کو جو ہے اس کاز کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کوئی نبوت ہے نا، کوئی بزنس پارٹنرشپ تو نہیں ہے کہ مل جل کر اس کاز کو آگے بڑھائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سرزنش فرمائی اور مسیلمہ کذاب کا لقب دیا۔ اور اس وقت ایک حالات یہ تھے کہ جو روم کی سرحدیں تھیں اس پہ کچھ یورش کے آثار تھے۔ غزوہ تبوک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں پہ تشریف لے گئے تھے۔ جو موتا کا مارکہ ہوا تھا اس میں اکابر صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت جعفر طیار، یہ اکابر صحابہ تھے۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کی قیادت سنبھالی۔ تو یہ ایک اس طرح کے، چونکہ رومی یہ محسوس کر رہے تھے کہ یہ عرب کہیں طاقت نہ بن جائے اور ہمارے علاقے نہ لے لیں، تو انہوں نے ان سرحدوں پہ یورش شروع کر دی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کی سرکردگی میں ایک لشکر تیار کیا تھا، اور حضور چاہتے تھے کہ یہ دوبارہ ان علاقوں کی طرف جائیں اور وہاں کے حالات کا جائزہ لیں، اگر کوئی یورشیں ہیں تو ان کو دبائیں بھی، اور اس لشکر کے جانے سے رومیوں کو اندازہ ہو جائے کہ مسلمان کمزور نہیں ہیں۔ اور حضور نے حکم دیا تھا، جس دن آپ کا وصال ہوا اس سے کچھ پہلے یہ اسامہ رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لشکر گاہ میں چلے جائیں۔ تو لشکر گاہ میں لوگ پہنچ چکے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، تو پھر وہ چیز موقوف ہو گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین ہوئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ زمام کار سنبھال لی، تو آپ نے سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ جو اسامہ کا لشکر ہے اس کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ لشکر گاہ میں پہنچ جائیں اور کوئی نہ رہے۔ ادھر سے خبریں آنی شروع ہو گئی، جیسے میں نے یہ عرض کی کہ بہت سے نبوت کے دعوے دار ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے جب یہ خبر سنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما گئے ہیں، تو انہوں نے ارتداد کا رستہ اختیار کیا، یعنی دین کو چھوڑ دیا۔ کئی لوگ تھے، وہ عرب میں ایک رسم و رواج ہوتا تھا کہ ہمارے قبیلے کے سردار نے اسلام قبول کر لیا تو ہم نے بھی کر لیا، یعنی جو دور دراز کے قبائل تھے ان کے دلوں میں اسلام راسخ نہیں تھا، انہوں نے اس لیے کیا کہ ایک ہوا اس طرف کی چل رہی ہے تو وہ بھی اس میں داخل ہو گئے۔ تو جب انہوں نے سنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے ہیں تو پھر انہوں نے ارتداد کا رخ اختیار کیا۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مقرر کردہ عامل آتے تھے تو ہم زکوٰۃ دے دیتے تھے، ہم نہ ایمان سے انحراف کریں گے نہ نماز کو چھوڑیں گے، لیکن زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے۔ یہ اب ہم اپنے لیے عار سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص مدینہ سے آئے عامل بن کے اور ہمارے مالوں میں سے حصہ لے کر چلا جائے، تو ہم اس کو عار سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو یہ کتنے یعنی ایک فتنے ہر طرف سے اٹھ کھڑے ہوئے، ادھر رومیوں کی شورش ہے،
ادھر بغاوت ہے، ارتداد ہے، ادھر جعلی نبی ان کا فتنہ ہے، ادھر منکرین زکوٰۃ کا معاملہ ہے، اور کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے لوگ اور مکہ کے لوگ اور بنو ثقیف طائف کے لوگ دین پہ رہ گئے۔ باقی اکثر مقامات سے یہی خبریں آنے لگیں کہ لوگوں نے، کسی نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا ہے، کسی نے ارتداد کر لیا ہے، کوئی کسی نام نہاد نبی کے ساتھ شامل ہو گیا۔ تو یہ اب خود اندازہ لگائیں کہ فتنوں کی صرف ہوائیں نہیں تھی، فتنوں کی آندیاں تھیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا منظر کشی کی ہے کہ امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس طرح ہو گئی تھی کہ جس طرح ایک طوفانی بارش ہو نا، اور ایک بکری اپنے ریوڑ سے جدا ہو جائے، اور اندھیری رات میں ایک بکری جس طرح مسکینی کی حالت میں ٹٹرتی ہوئی بکری ایک اپنے ریوڑ سے الگ رہتی ہے گھٹا ٹوپ اندھیرے ہیں، اس طرح امت کی حالت ہو گئی تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توفیق دی کہ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے امت کو سنبھالا۔ سب سے پہلے حکم آپ نے یہ دیا کہ لشکر اسامہ کے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے جیش گاہ میں پہنچ جائیں۔ یہ اعلان سنا تو ایک سراسیمگی سی طاری ہو گئی کہ اس حالت میں جب کہ خطرہ ہے کہ منکرین زکوٰۃ حملہ کر دیں گے، کوئی جعلی نبی حملہ کر دے گا، کوئی ارتداد والے لوگ حملہ کر دیں گے، اتنا بڑا لشکر جس میں اکثر اکابر صحابہ تھے، کیا یہ دانش مندی ہے کہ اتنے بڑے لشکر کو مدینہ منورہ سے باہر بھیج دیا جائے؟ لوگوں نے اس پہ بڑی گفتگو کی، اور حضرت فاروق اعظم کو، ادب کا دور تھا نا، اس طرح کھول کر لوگوں نے یہ بات نہیں کی، حضرت فاروق اعظم کو اپنا متکلم اور سفیر بنایا اور ترجمان بنایا کہ آپ جائیں اور خلیفہ رسول سے جا کے گزارش کریں۔ تو آپ خدمت عالیہ میں آئے، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں اسے واپس نہیں کر سکتا، رسول اللہ کے لشکر کو میں کیسے واپس کروں؟ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ اسامہ، حضور نے تو فرما دیا تھا نا۔ اس میں بھی ایک راز ہے کہ ان کے پہلے لشکر کی قیادت حضرت زید بن حارثہ کے پاس تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اعزاز سے محروم نہیں کرتے تھے، اس لیے آپ نے اسامہ بن زید کو کہا کہ وہی امیر بنیں گے، لیکن آپ نے فرمایا کہ جسے حضور نے امیر بنا دیا میں اسے برطرف نہیں کر سکتا۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر کچھ اور اشارات ہی ہو سکتے ہیں، تفصیل سے تو یہ باتیں ہو نہیں سکتی۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین خوش آمدید۔ جی حمزہ سلیم، آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ویسے تو چاروں صحابہ کے فضیلت کے اپنے اپنے مقامات ہیں، لیکن کیونکہ ذکر جہاں جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو رہا ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصاب میں کیسے لایا جائے؟ جی بڑی اچھی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، خلفائے راشدین کی سیرت، اور اس کے علاوہ صحابہ کرام کی، اہل بیت اطہار کی تابناک زندگیاں پڑھیں نا تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ایسی روشن زندگیاں ہیں، ایسی پاکیزہ زندگیاں ہیں، اتنا ان میں خلوص ہے، اور اتنی گہرائی سے انسانیت کا خیال ہے، پاسداری ہے۔ وہ تو واقعات انسان پڑھ کے حیران رہ جاتا ہے۔ ہماری کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ روشنی کے یہ مینار ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہم کما حق ہو ان کی طرف رجوع نہیں کر رہے۔ چاہیے کہ نصاب میں ان کے تذکرے شامل کریں۔ اسلامیات کا سبجیکٹ تو ہے ہی، اس کے لیے ہم اردو میں بھی اچھے اسلوب میں ان کی باتیں لکھیں نا، دیگر جو علوم ہیں ان کی باتیں لکھیں۔ اسی طرح ہمارے اداروں میں جسے اسمبلی کہتے ہیں، دعا کہتے ہیں، ایک چھوٹا سا 10-15 منٹ کا دورانیہ کم از کم ایسا ہو کہ تواتر کے ساتھ ان بڑے لوگوں کی جو سیرتیں ہیں، ان کے جو کارنامے ہیں، جو ان کا اخلاص ہے، اسے ہم اجاگر کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ ہماری کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ سیرت کے کتنے بڑے مینار ہمارے سامنے۔ خلفائے راشدین کی آپ زندگی پڑھیں نا، ہر ایک اپنی جگہ پہ ایک ستارہ نہیں ہے بلکہ سورج ہے، سورج ہے۔ اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جس دور میں جو کردار مقصود تھا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حکمت تکوینی تھی کہ اس دور میں ویسا ہی خلیفہ راشد مسلمانوں کو نصیب ہوا۔ اب دیکھیں نا، جس دور کا میں اب ذکر کر رہا ہوں، پورے عرب میں ایک فتنہ اٹھ گیا، تو آپ کا جو علم انصاب تھا، آپ کی جو ایام عرب تھی، آپ کے جو تجارتی سفر تھے، آپ ایک ایک چیز سے واقف تھے، اور ایک ایک فرد سے آپ واقف تھے، ایک ایک قبیلے سے آپ واقف تھے۔
تو وہ بھرپور علم جو ہے وہ آپ نے استعمال کیا، صحابہ کرام کی صلاحیتوں سے واقف تھے، آپ کی ایک تعیناتی بھی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی حرف گیری کی جا سکے کہ یہ تعیناتی غلط تھی، وہ مردم شناسی، اور یہ خود ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اطہر میں نظر آتی ہے۔ تو جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کی خدمت عالیہ میں کہا گیا کہ اسامہ بن زید کو آپ کی جگہ کوئی اور امیر مقرر کر دیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں کروں گا۔ اور پھر آپ وہاں جاتے ہیں لشکر گاہ میں، اور حضرت اسامہ بن زید سے کہتے ہیں کہ عمر بھی جو ہے وہ آپ کی لشکر میں ہے، حضور نے انہیں بھی آپ کے لشکر میں شامل کیا، ان کی مجھے مدینہ میں ضرورت ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں انہیں اپنے پاس رکھ لوں۔ یہ دیکھیں نا، ایک اعتماد، جس شخص کو امیر بنایا پھر اسے آپ نے پورا اعتماد دیا ہے، ان سے اجازت لے کر تو آپ نے عمر ابن خطاب کو اپنے پاس رکھا۔ اور حضرت علی پہلے ہی مدینہ منورہ میں موجود تھے، وہ اس لشکر میں نہیں تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت صحت مبارکہ ناساز تھی، تو جو اہل بیت تھے، بنو ہاشم تھے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو بھی اس میں نہیں رکھا گیا تھا، چونکہ آپ امامت کروا رہے تھے۔ تو وہ پھر اس طرح، اب لشکر اسامہ ہے، آپ نے اس گھوڑے کو پکڑ لیا اور ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ اس طرح پیدل چل رہے ہیں، آپ نے فرمایا میرے قدم بھی ذرا غبار آلود ہو جائیں تاکہ مجھے بھی ثواب ملے۔ اور پھر جب آپ جو بھی لشکر بھیجتے ہیں، صرف وہ نہیں، اسے جو نصیحتیں آپ کرتے ہیں وہ حیران کن نصیحتیں، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی تبلیغ اور اخلاق کی تربیت کے لیے بھیج رہے ہیں۔ ہمارا جہاد کتنا صاف ستھرا ہے جی، آپ فرماتے ہیں کہ بھئی کسی پہ آپ نے خواہ مخواہ کا تشدد نہیں کرنا، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، خواتین کو آپ نے کچھ نہیں کہنا، درخت آپ نے نہیں کاٹنے، کھیتیاں آپ نے نہیں اجاڑنی، جو لوگ راہبانیت اختیار کر گئے، اللہ اللہ کر رہے ہیں، ان کو آپ نے کچھ نہیں کہنا، صرف اس سے لڑنا ہے جو کہ آپ کے ساتھ برسر پیکار آئے، اور اس کو بھی لڑنے سے پہلے اسے دین کی دعوت دینی ہے۔ دین اگر قبول نہ کرے تو صلح کی دعوت دینی ہے کہ چلو ان شرائط پہ آپ ہمارے ساتھ صلح کر لیں اور ہماری رعایا بن جائیں۔ اور جو آپ نے پھر لشکر والوں کو خطوط لکھے، اگر ان کے مجموعے کو اکٹھا کیا جائے تو وہ تو ایک بہت بڑا پندنامہ بن جاتا ہے۔ تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ لشکر اسامہ جب گیا تو کیسر کے الفاظ ملتے ہیں۔ جب کیسر کو یہ پتہ چلا کہ اتنا بڑا لشکر یہاں ہماری سرحدوں پہ آ گیا تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے یہ لوگ بالکل کمزور نہیں ہیں۔ عرب میں ایک بات یہ پھیل گئی کہ اتنا بڑا لشکر اگر ان حالات میں مدینہ سے باہر گیا تو یہ لوگ کمزور تو نہیں ہیں۔ 40 دن وہ لشکر رہا اور اس کے بڑے اچھے اثرات لوگوں پر ہوئے۔ اس دوران میں کچھ لوگ ایسے آئے جو کہ منکرین زکوٰۃ تھے، انہوں نے آ کے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، نیگوسیشن ہم سے آپ کریں۔ آپ نہیں مانے تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم حملہ کرتے ہیں۔ تو خود آپ نکلے، آپ نے مختلف لشکر بھی بنا دیے چھوٹے چھوٹے، اور ایک پوری حکمت عملی کے ساتھ آپ نے خود پیش قدمی کی۔ ایک دستے کے سردار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے، حضرت فاروق اعظم تھے، اور خود آپ مرکزی کمان آپ کر رہے تھے اور خود آپ باہر نکلے۔ کچھ لوگوں نے آپ سے گزارش بھی کی کہ آپ مدینہ منورہ میں رہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں خود جاؤں گا۔ تو ہر وہ قدم جو آپ نے اٹھایا اس کا اثر ایک بہت ہی اچھا اثر ہوا۔ پھر منکرین زکوٰۃ جو تھے وہ بالکل فرد ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس طرف کے جو ارتداد اور ختم نبوت کے حوالے سے فتنے تھے، پھر ان کی طرف توجہ دی آپ نے۔ آپ نے 11 بڑے لشکر ترتیب دیے، اور جتنے بھی اس وقت ایسے صحابہ کرام تھے کہ جو تلوار کے دھنی تھے، ان کو ان لشکروں کا آپ نے امیر بنایا۔ اور مرکزی آپ یوں سمجھیں کہ وہ جو کمان تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد گھومتی تھی۔ مسلمہ سے لشکر ہوا اور دیگر لوگوں کے ساتھ مارکا آرائی ہوئی، اور تقریباً 8 اور 9 مہینے کی مدت کے اندر اندر آپ نے پورے عرب پہ قابو پا لیا۔ اور ان میں سے ہر ایک، جتنے بھی وہ نبوت کے دعوے دار تھے، ان میں سے ہر ایک کا ایک الگ الگ انجام ہوا۔ وہ ایک الگ الگ واقعات ہیں کہ یمامہ میں کس طرح جنگ ہوئی، کیا مارکا آرائی پیش آئی، اور کیا اس کے واقعات پیش آئے، بڑے ہی وہ ایمان افروز واقعات ہیں۔ سر دست خلاصتاً ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری نگرانی کی، اور ایک ایک ہدایت آپ خود جاری فرماتے، اور 11 بڑے لشکر آپ نے بھیجے، اور اس طرح آپ نے پورے عرب کے میں جتنے بھی فتنے تھے، پورا عرب خلیج فارس سے لے کے بحرہ احمر تک، ادھر یمن تک، وہ آپ نے دوبارہ جو ہے وہ اس میں اسلامک ریٹ کو بحال کر دیا،
اور 11 بڑے لشکر کامیاب و کامران ہو کر آئے۔ اتنے میں پھر یہ دیکھا گیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ چاہتے تھے کہ رومیوں کی طرف توجہ دیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس طرف توجہ دی۔ ایران سے کی بھی ایک ریاست تھی اس وقت، جو یہ عراق ہے آج موجودہ، یہ ایران کی سلطنت کا حصہ تھا۔ بغداد کے قریب مدائن شہر تھا، آج بھی مدائن ہے لیکن اس طرح وہ اس کی آب و تاب نہیں ہے۔ بعض اوقات اسے سلمان پاک کہتے ہیں کیونکہ وہاں پہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرام گاہ ہے، اور حذیفہ بن یمان بھی ان کے ساتھ ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ بھی ان کے ساتھ ہیں، وہاں ان کی آرام گاہیں ہیں، ان کی زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ تو مدائن کے کچھ آثار، کسریٰ کے محل کے کچھ آثار بھی ابھی باقی ہیں لیکن وہ بہت تھوڑے سے ہیں۔ تو وہ ان کا ایک دارالسلطنت بھی تھا گرما میں، اور باقی بعض اوقات کسریٰ وہاں آ جایا کرتا تھا، وہ پورا علاقہ جو تھا کسریٰ کا تھا۔ تو وہاں سے بھی کچھ شورشوں کی اطلاعات تھی۔ حضرت مسنہ بن حارثہ وہ ان لوگوں میں شامل تھے کہ جو بحرین کی طرف، بحرین کی ریاستیں وغیرہ پہلے فارس میں تھیں، ان لوگوں نے بھی یہ اختیار کیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ارتداد کے رستے پہ چلنے کی کوشش کی۔ تو حضرت مسنہ بن حارثہ نے ان لوگوں کی سرکوبی کی۔ بعد میں جب انہوں نے یہاں کے حالات دیکھے تو وہ مدینہ منورہ میں آئے اور انہوں نے عرض کی کہ آپ عراق کی مہم پہلے سر کریں اور یہاں پہ بھیجیں، اور پھر وہاں کی آپ نے منظر کشی کی اور حالات کا جب تجزیہ پیش کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قبول کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، ہم عراق کی مہم شروع کرتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام، اکابر صحابہ اکرام سے آپ ہر معاملے میں مشورہ کیا کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم کی تو ایک اس طرح کی مجلس شورا، اس وقت تو بہت سے ادارے معارض وجود میں آ گئے تھے نا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے، حضرت جو بعد میں ہوئے فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، اور ابی بن کعب، زید بن ثابت، معاذ بن جبل، ان لوگوں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا اعتماد کیا کرتے تھے، اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے تہجد کے وقت بلاوا آیا کہ آپ کو خلیفہ رسول یاد کر رہے ہیں، اور مسجد نبوی میں پہنچے۔ جب میں وہاں پہ پہنچا تو آپ آہستہ آہستہ صحن میں ٹہل رہے تھے، جیسے غور و فکر کی کیفیت ہوتی ہے نا۔ میں جب آپ کے قریب ہوا تو آپ نے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہا کہ عمر، میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں عراق کی طرف فوج کشی کروں گا اور وہاں ہم پیش قدمی کریں گے۔ حضرت عمر یہ کہتے ہیں کہ میرے وجود پہ یہ سن کے لرزہ طاری ہو گیا۔ حضرت عمر حالانکہ بڑے ایک صاحب کیفیت ہیں، لیکن وہ بھی اس وقت کے حالات میں کہتے ہیں کہ حکمت عملی تھوڑی سی مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے یہ زکوٰۃ والی بات آئی تھی تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یہ لوگ نماز تو پڑھ رہے ہیں نا، چلو سر دست یہ زکوٰۃ نہیں دے رہے، بعد میں معاملہ کریں گے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق سے کہا گیا، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ کے زمانے میں جو ایک رسی بھی دیتا تھا نا وہ بھی میں لوں گا۔ اور حضرت عمر کو آپ نے ڈانٹ کے کہا کہ جبارن فی الجاہلیہ و جبانن فی الاسلام، آپ جاہلیت میں بہادر تھے اور اسلام لا کے بزدل ہو گئے۔ اب یہ دیکھیں عمر ابن خطاب کو یہ کہنا، وہ شخص خود کتنا حوصلے والا ہے جو کہ حضرت عمر بن خطاب کو یہ کہہ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں عراق کی طرف پیش قدمی کرنے والا ہوں۔ حضرت عمر نے یہ سنا تو وہ کہتے ہیں کہ میرے وجود پہ ایک لرزہ طاری ہو گیا کہ ہم اس قابل ہیں، لیکن اعتماد اور استقامت اور توکل دیکھیے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے یہ پیش قدمی نہ کی تو کل کو پھر اسلام کو زیادہ مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ باتیں یہیں سے شروع کرتے ہیں، ایک وقفہ ہے، اس کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین خوش آمدید۔ محمد عاطف خان، آپ کچھ بات کر رہے ہیں۔ سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا اور انہیں اس کی اہمیت کا اندازہ تھا، تو ہماری حکومتیں اسے نظر انداز کیوں کر دیتی ہیں؟ دیکھیں اس وقت بھی ان کے سامنے یہ کہا گیا کہ ایک مسئلہ ہی ہے نا، وہ ایمان بھی لا رہے ہیں، نمازیں بھی وہ پڑھ رہے ہیں، حج میں بھی وہ ہمارے ساتھ آئیں گے، روزے بھی رکھیں گے، تو ایک زکوٰۃ ہی ہے نا۔ لیکن انہوں نے ارکان اسلام میں سے کسی ایک پر بھی کمپرومائز نہیں کیا۔
زکوٰۃ کوئی صرف یہ نہیں ہے کہ بس کچھ زبردستی لے لینا ہے. اگر آپ اس پہ غور کریں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعور دیا ہے, آپ کتاب پڑھ سکتے ہیں, اس کی اسٹڈی کریں. یہ تو ایک بڑا نظام ہے اور ایک مکمل نظام ہے زکوٰۃ کا, عشر کا, اس میں بڑے شعبے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ اگر دیانتداری کے ساتھ اس نظام کو نافذ کر دیا جائے تو اس معاشرے میں غربت نہیں رہتی, جیسا کہ نہیں رہی. خلافت راشدہ کے دور سے یہ غربت ختم ہونی شروع ہو گئی, اور ایک وقت وہ آیا کہ ملت اسلامیہ میں لوگ زکوٰۃ کی رقم لے کے کہتے تھے کہ یہ دینی کسے ہے, یہ خرچ کہاں کرنی ہے. تو یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے. ہمارے ارباب اقتدار کو چاہیے کہ وہ اس کو سنجیدگی سے لیں, اسے صرف ایک رسم نہ سمجھیں. یہ ایک بہت بڑا راز ہے. اللہ نے یہ حکم دیا ہے, اور اللہ کا حکم رازوں سے, حکمتوں سے اور فائدے سے خالی نہیں ہوتا. اپنی عقل ہمیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے واضح حکم کے سامنے نہیں استعمال کرنی چاہیے, اللہ پہ اعتماد کرنا چاہیے. جناب قدرت اللہ شہاب. سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے, کیا خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے تجارت جاری رکھی یا ترک کر دی؟ یہ بھی بڑا ایک ایسا پہلو ہے جسے اجاگر ہونا چاہیے. وقت اتنا ہی ہے نا کہ کس کس پہلو کو اجاگر کیا جائے. حضرت ابوبکر صدیق کا جو گھر تھا نا, تھوڑا سا وہ جیسے ڈیرا سا ہوتا ہے نا, ایک قدرے فاصلے پہ تھا. تو وہاں آپ جایا کرتے تھے, کچھ آپ کی بکریاں وغیرہ, ریوڑ وغیرہ بھی تھی, اور آپ کی طبیعت پاک ایسی تھی کہ جو ارد گرد والوں سے پوچھتے کوئی کام. ایک گھرانہ ایسا تھا جہاں چھوٹی بچیاں تھیں اور وہاں کوئی بڑا نہیں تھا, تو ان کی بکریوں کا دودھ آپ دو دیا کرتے تھے. تو جس دن آپ نے یہ ذمہ داری سنبھالی اور شام کو اپنے گھر تشریف لائے, تو ایک بچی کہہ رہی تھی کہ ابو بکر تو اب حکمران ہو گئے, ہماری بکریوں کا دودھ کون دھوئے گا. آپ کے کان میں بات پڑ گئی. آپ نے فرمایا کہ میں ہی دوں گا, اور جب تک آپ پھر وہاں رہے خود یہ خدمت انجام دیتے رہے. جب ایک دن حضرت عمر نے دیکھا کہ آپ نے چادریں رکھی ہوئی ہیں کاندھے پہ اور بازار کی طرف جا رہے ہیں, تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ میں انہیں فروخت کے لیے لے جا رہا ہوں, تجارت چونکہ آپ کا منصب تھا. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ تجارت کریں گے تو حکومت کون چلائے گا؟ تو آپ نے پوچھا کہ میں کھاؤں گا کہاں سے؟ اب آپ یہ دیکھیے کیا سادگی ہے, سبحان اللہ جی. پورے عرب کے حکمران کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کھاؤں گا کہاں سے جی. یہ آج تو ہمارا تو کوئی ایک حلقے کا پٹواری بھی ہونا تو اسے بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کھانا کہاں سے ہے جی. خدا نہ خواستہ, اللہ تعالیٰ معاف کرے جی. خلیفہ رسول ابو بکر صدیق سوچ رہے ہیں کہ میں کھاؤں گا کہاں سے. تو اس پہ پھر مجلس شورا بلائی گئی. لوگوں نے کہا کہ آپ کا وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں بیت المال سے, یہ آپ کے لیے جائز ہوگا, آپ وہ لیں. اب وظیفہ کتنا مقرر ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس کا فیصلہ میں خود کروں گا. آپ نے فرمایا جو مدینے کے مزدور کی ایک دن کی دیہاڑی ہے نا, میں وہ لے لیا کروں گا. تو لوگوں نے کہا کہ اس میں آپ کا گزارا کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ پھر مجھے علم ہو جائے گا کہ اس دیہاڑی میں مزدور کا گزارا نہیں ہوتا, میں پھر اعلان کروں گا کہ دیہاڑی مزدور کی بڑھا دی جائے. تو یہ دیکھیے, اور پھر جب آپ بیمار ہو گئے اور وصال کے آثار نمودار ہو گئے, تو پھر اس وقت مال غنیمت وغیرہ بھی, کچھ جائیدادیں بھی تھیں, تو آپ نے فرمایا کہ میری فلاں جائیداد فروخت کر دی جائے, اور جتنا میں نے اس 2.5 سال میں بیت المال سے وظیفہ لیا ہے وہ مسلمانوں کو واپس کر دیا جائے. یعنی آپ نے کوئی وظیفہ لیا ہی نہیں جی. اور ایک اونٹ تھا, ایک غلام تھا جو کہ اونٹوں کی بیت المال کے اونٹوں کی نگرانی وغیرہ کیا کرتا تھا. ایک آپ کے پاس سواری کا جانور تھا جی, اور ایک جوڑا آپ سردیوں میں لیتے تھے, گرمیوں میں لیتے تھے. تو وہ چیزیں آپ نے کہا کہ یہ عمر کو دے دینا. جب ان کے پاس گئیں تو وہ رو پڑے, اور انہوں نے کہا کہ اے خلیفہ رسول, آپ نے بعد میں آنے والوں کے لیے بڑی دشواری پیدا کر دی. تو یہ آپ کا اجلا کردار ہے جی. عدیل سعید. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور تک جو اسلامی فتوحات کا سلسلہ تھا وہ کہاں تک پہنچ چکا تھا؟ عرب کا تو میں نے ذکر کیا نا کہ پورے عرب میں آپ کی علمداری ہو گئی جی. پھر اس کے بعد آپ عراق کی طرف متوجہ ہوئے. عراق آپ کے زمانے میں فتح ہو گیا, اور خالد بن ولید اس کے سالار تھے. ایک بڑی مشہور جنگ ہے, اسے ذات السلاسل کہتے ہیں. ہرمز نام کا ایک سالار تھا, وہ آیا. حضرت خالد نے اس کو بڑا تھکایا. وہ واقعات آپ پڑھیں نا تو آپ بڑے حیران ہوں گے,
اور قربان جائیں گے حضرت خالد بن ولید کی جو حکمت عملی ہے جنگی. حضرت خالد بن ولید یوں سمجھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. بڑا انہوں نے خدمات انجام دی. وہ ہے بھی سیف اللہ. تو وہ تھکا ماندہ آیا, جب آمنا سامنا ہو گیا نا ایک جگہ پہ, تو اس نے کہا کہ میں اب نا ان کو مبارزت دوں گا. عربوں میں ہوتا تھا نا پہلے, کچھ لوگ کہتے تھے آئیں دو بدو مقابلہ کریں, اسے مبارزت کہتے تھے. وہ آپ سنا ہی ہوگا کہ میں دعوت مبارزت دوں گا انہیں. اور اس نے ایک ٹیلے کے پیچھے لوگ چھپا دیے کہ جب اسے پتہ تھا کہ میں خالد بن ولید سے جیت نہیں سکوں گا, اس نے کہا کہ جب میں تھوڑا سا کمزور پڑنے لگوں نا, تم نے حملہ کرنا ہے اور انہیں شہید کر دینا ہے. یعنی دھوکہ, جو کہ وہ اصولوں کے, مبارزت کے اصولوں کے خلاف تھا. تو اب ادھر یہ دیکھیے کہ خالد بن ولید دربار خلافت میں ایک عریضہ لکھ چکے تھے کہ ہمیں کمک کی ضرورت ہے. آپ نے اجلاس بلایا تو اس وقت لوگ حیران ہوئے کہ اب ہم اتنی ساری کمک کیسے بھیجیں. ایک نوجوان ہے قہقہ بن عمر, آپ نے انہیں کہا ہوا تھا کہ اس وقت جب اجلاس ہو رہا ہوگا نا, تم ہتھیار پورے سجا کے اور پورے مسلح ہو کے نا وہاں پہنچ جانا. تو وہ وہاں پہنچ گئے. تو لوگوں نے کہا کہ اب ہم کمک کہاں سے بھیجیں. آپ نے کہا کو کہا کھڑے ہو جاؤ اور جا کے خالد کے لشکر کے ساتھ مل جاؤ. لوگوں نے کہا کہ یہ ایک آدمی, انہوں نے کمک مانگی ہے اور یہ ایک آدمی. آپ نے فرمایا کہ جس قوم میں کہا ہو وہ کبھی شکست نہیں کھا سکتی. اچھا اب آپ یہ دیکھیے, یہ بصیرت کہیے, یہ ان کی فراست کہیے, یہ ان کی روحانیت کہیے, نورانیت کہیے, اس نے اتفاق کہیں جو جس کا ذوق ہے وہ کہہ لے. کیوں؟ وہ ابو بکر صدیق ہیں. ابو بکر صدیق کی فراست نورانی کو ہم کیا جانیں گے. تو ہوا یہ کہ جب یہ دو بدو مبارزت شروع ہوئی نا, تو وہ لوگ آگے بڑھے. خالد بن ولید کو اندازہ ہو گیا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور میرا لشکر دور ہے اور یہ سارے میرے پہ یک لخت حملہ کریں گے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جھپٹا مار کے ہرمز کو نہ پکڑ لیا بازوؤں سے اور گھمانا شروع کر دیا. چکر میں نا اس کی چکر دینا شروع کر دیا. اور اب وہ لوگ قریب نہیں آ رہے. وہ جس طرف سے بھی جو آئے گا وہ اتنی تیزی سے اسے چکر دے رہے ہیں نا کہ پہلا حملہ تو اس کے اوپر ہرمز میں ہی ہوگا نا. تو ابھی یہ اس میں مصروف ہے. اور اچانک دیکھا کہ جو جماعت آپ کو گھیرنا چاہتی ہے ان کے سر تنوں سے علیحدہ ہونے شروع ہو گئے. اور کون تھے؟ وہ کہا وہاں پہ پہنچ گئے. وہ جیسے ہی پہنچے انہیں حالات کا اندازہ ہو گیا کہ خالد بن ولید سے دھوکہ ہو رہا ہے. اور اس وقت اندازہ ہوا کہ ابو بکر صدیق نے انہیں کیوں بھیجا تھا. انہوں نے اس سارے جتھے کو جو خالد بن ولید کو دھوکہ دینے کے لیے تھی اس کا خاتمہ کر دیا. اس طرح مسلمانوں کو فتح ہوئی. پھر شام کی طرف دمشق کا محاصرہ ہو چکا تھا اور شام کا اکثر علاقہ فتح ہو گیا تھا. آپ وہ خطوط پڑھیں نا جو وہ لکھتے ہیں, ایک ایک شہر کے بارے میں آپ لکھتے ہیں کہ پہلے آپ نے یہاں جانا ہے, پھر اس چٹان کی طرف جانا ہے, پھر اس پہاڑ کی طرف جانا ہے. یعنی جو بھرپور بصیرت تھی نا, اگر انسان غور سے پڑھے نا تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق کو کیوں اہل ایمان نے منتخب کیا تھا. کوئی بھی شخص جو ہے وہ ان سے زیادہ اس وقت کے حالات سے واقف تھا ہی نہیں. وہ ایک ایک چیز خود لکھ کے بھیجتے ہیں. بعد میں فاروق اعظم بھی اسی طرح ان چیزوں سے واقف تھے. تو ایک ایک چیز. پھر دمشق کا محاصرہ ہو چکا تھا اور آپ کے وصال کے 1 مہینے کے بعد یہ خبر پہنچی کہ دمشق بھی فتح ہو گیا. تو گویا کہ شام کے, عراق کا پورا علاقہ, شام کے اکثر علاقے اور پورا عرب جو آج ہم نقشے میں دیکھتے ہیں نا, جس میں بحرین بھی شامل ہے, کویت بھی شامل ہے, عمان, دمام, یمن سب شامل ہے, یہ پورا خطہ عرب ہے, یہ آپ کے زمانے میں فتح ہو چکا تھا جی. اور جو خطوط آپ نے استوار کیے, جو نظام آپ نے بنایا, جو پالیسی آپ نے بنائی, حضرت عمر نے اسی کو جاری رکھا, حضرت عثمان نے اسی کو جاری رکھا. پوری خلافت راشدہ جو ہے وہ اسی پہ چلتی گئی. حضرت علی کا ہم تذکرہ پڑھتے ہیں تو بار بار وہ حوالہ دیتے ہیں کہ شیخین یہ کرتے تھے, شیخین یہ کرتے تھے. میں شیخین کے اس طریقے کے اوپر کاربند ہوں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے خلافت راشدہ کی وہ بنیاد رکھ دی کہ جو رہتی دنیا تک یادگار ہے, اور ان کا نام رہتی دنیا تک یادگار ہے. اللہ کریم ہمیں ان کی شخصیت سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو.